پیراڈائز لاسٹ بک 9 شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی ایک بریف سمری بتا دیتی ہوں. پیراڈائز لاسٹ بک 9 میں کیا ہوتا ہے کہ سیٹن اب کامیاب ہو گیا ہے ارتھ پر جانے میں کامیاب ہو گیا ہے اپنی چالاکی کی وجہ سے, اور وہ رات کو مسٹ میں یعنی کہ تھوڑی دھند میں پیراڈائز کے اندر انٹر ہو جاتا ہے, اور وہ انٹر ہوتا ہے سیٹن کی شیپ میں, سرپنٹ کی شیپ میں. سرپنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسنیک کو کہتے ہیں. سانپ کی شکل میں وہ پیراڈائز میں گھس جاتا ہے چپکے سے رات کے اندھیرے میں. صبح کیا ہوتا ہے کہ ایڈم اور ایو جو ہے مارننگ میں وہ اپنے اپنے کام پر جاتے ہیں, اور ایو جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ پلیسز پہ, سیورل پلیسز پہ ہم جو ہے ڈیوائڈ ہو کر کام کرتے ہیں. ایڈم سے کہتی ہے, تو ایڈم پہلے اس کی بات نہیں مانتے, وہ ایو کو منع کرتے ہیں اور اس کو ڈینجر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اکیلے کام کرنے میں ڈینجر ہے, جس پہ ان کی تھوڑی سی لڑائی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایو نہیں مانتی, اور آخر کار جو ہے ایڈم کو ایو کی بات ماننی پڑتی ہے, اور وہ علیحدہ علیحدہ کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ایڈم جو سرپنٹ ہوتا ہے آخر کار وہ ایو کو اکیلے مل جاتا ہے کہیں, وہ ایو کو اکیلے ڈھونڈ لیتا ہے, اور پہلے تو وہ چپکے سے دیکھتا رہتا ہے, پھر اس کے بعد وہ بولنا شروع کرتا ہے. اور وہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو وہ بہت فلیٹری کرتا ہے, یعنی کہ بہت خوش آمد کرتا ہے ایو کی بیوٹی کی. پہلے تو وہ اسٹنڈ رہ جاتا ہے ایو کی بیوٹی دیکھ کے, لیکن بعد میں وہ ایو کی نا بہت زیادہ فلیٹری کرتا ہے, ایو کو بہت زیادہ خوش آمد کرتا ہے, بہت زیادہ پریز کرتا ہے اس کی بیوٹی کو. اور ایو جو ہے نا وہ بھی یہ دیکھ کر کے کہ کیسا سرپنٹ ہے جو بولتا بھی ہے, کیسا سانپ ہے جو بولتا بھی ہے, وہ بہت حیران ہو جاتی ہے. وہ خود بہت حیران ہوتی ہے اور اسے پوچھتی ہے, کیونکہ وہ ویسے بھی ان کو فلیٹر کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کو بہت عقل مند سمجھتی ہیں کہ بہت لاجیکل ہے اور ریزن اس کے پاس بہت ہے. تو وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ تم نے انسانوں کی طرح اس طرح سے بولنا کہاں سے سیکھا, اور تمہاری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ کیسے ہے, کیسے تم انسانوں کی طرح بول لیتے ہو, اور اتنی ریزنیبل کیسے ہو تم. جس پر وہ سرپنٹ جو ہوتا ہے, وہ سانپ جو ہوتا ہے, وہ آگے سے کیا رپلائی کرتا ہے کہ میں نے ایک سرٹن درخت ہے, ایک مخصوص درخت ہے, میں نے اس گارڈن میں, گارڈن آف ایڈن میں اس مخصوص درخت کا جو ہے نا وہ پھل کھایا ہے, اور وہ پھل کھانے کی وجہ سے نا میں انسانوں کی طرح بول بھی سکتا ہوں, اور میں بہت زیادہ عقل مند اور ہوشیار بھی ہو گیا ہوں. ایو جو ہے نا وہ اس سرپنٹ کو کہتی ہیں کہ مجھے ابھی اس درخت کے پاس لے جاؤ. اور پھر وہ کون سا درخت تھا, اور جب وہ وہاں پہنچتی ہیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ تھا ٹری آف فوربیڈن نالج, جس کا فوربیڈن کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو منع کیا جائے, جس چیز سے روکا جائے, ممنوع, دا شجر ممنوع جس کو کہتے ہیں. دا سرپنٹ ناؤ گرون بولڈر. اب جو سرپنٹ تھا, جو یہ سیٹن تھا, جو کہ کس کی شیپ میں تھا, سانپ کی شیپ میں تھا, وہ بولڈ ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ, بہت زیادہ آرگیومنٹس دے کر وہ ایو کو جو ہے وہ سیڈیوس کر لیتا ہے, وہ ان کو ٹیمپٹ کر لیتا ہے, وہ ان کو اکسا دیتا ہے کہ وہ یہ پھل کھا لیں, اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو بہت اچھا لگے گا اس کا ٹیسٹ. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو کھلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ایو جو ہے وہ آخر کار مجبور ہو کر, ٹیمپٹ ہو کر وہ پھل جو ہے کھا لیتی ہیں, جو کہ گاڈ نے منع کیا ہوا تھا, اور جس کے لیے گاڈ پچھلی کئی بکس میں ان کو وارننگ بھی دے رہا تھا. وہ کھا لیتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جاتی ہیں اور ایڈم سے کہتی ہیں کہ وہ بھی اس کا فروٹ جو ہے وہ کھائیں. وہ ایڈم کو بھی وہ فروٹ جو ہے وہ فوربیڈن جو ٹری کا جو فروٹ ہوتا ہے وہ لا کر دیتی ہیں, اور پھر وہ ان کو سارے بات بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیوں کھایا. ایو جو ہیں اماں ہوا جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ میں نے یہ فروٹ کیوں کھایا. وہ ان کو آرگیومنٹس دیتی ہیں, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہیں ایڈم کو کہ وہ بھی یہ فروٹ کھا لیں. اچھا, یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے تو وہ تھوڑے حیران پریشان ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم کوئی چارہ نہیں ہے, ایو بچ نہیں سکتی گاڈ کی پنشمنٹ سے, تو لیکن کیونکہ وہ ان سے بہت زیادہ لو کرتے ہیں ایو سے, اور وہ اکیلے ان کو مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتے, اس لیے وہ بھی وہ فروٹ کھا لیتے ہیں. تو یہاں پہ اس پیراڈائز لاسٹ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایو نے ان کو اکسایا تھا, جس کی وجہ سے ایڈم نے وہ فروٹ جو تھا وہ کھایا تھا فوربیڈن ٹری کا, اور پھر وہ دونوں وہ فروٹ کھا لیتے ہیں. دونوں میں جو ہے وہ ایفیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ جو مارٹل سن ہے وہ کرتے ہیں, پھر وہ سن کرتے ہیں, پھر ان کو گلٹ فیل ہوتا ہے, اور پھر وہ جو ساری سٹوری ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے, اس
پوری بک میں یہی سٹوری ہے ان کے فال آف مین کی، کہ انہوں نے فرسٹ ڈس اوبیڈینس جو کی تھی گاڈ کے لیے، گاڈ کے خلاف انسان کی پہلی ڈس اوبیڈینس جو تھی وہ جو ہے وہ شو کی ہوئی ہے اس بک 9 میں. اور وہ کیا تھی کہ گاڈ نے ان کو منع کیا تھا ایک مخصوص ٹری کا فروٹ کھانے سے، لیکن انہوں نے وہ کھا لیا ٹیمپٹ ہو کر. اور ان کو ٹیمپٹ کس نے کیا؟ سیٹن نے، جو کہ ابھی بھی اسی کام میں لگا ہوا انسانوں کو ٹیمپٹ کرنے میں. اچھا، تو یہ اب ہم اس کی جو ہے نیکسٹ ہم اس کی ایکسپلینیشن پڑھیں گے انشاءاللہ.